کہا جاتا ہے کہ جمہوریت میں صرف انتخابی مقابلے کا نام نہیں بلکہ دراصل یہ کارکردگی کے موازنے کا نظام ہے۔ آج کا اہم سوال ہے کہ پاکستان کے دو بڑے صوبوں پنجاب اور سندھ میں گورننس اور پرفارمنس کس کی بہتر ہے؟ تو قرائن و شواہد اور اعداد و شمار سے مریم نواز کے پنجاب میں 16 ہفتے، پیپلز پارٹی کے سندھ میں 16 سال ایک مقابلے کی صورتحال نظر آتی ہے۔ ایک جانب 16 ہفتے اور دوسری جانب 16 سال۔ مریم بی بی ہر روز نئے متاثر کن منصوبوں کا آغاز کرتی ہیں، جبکہ سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے جو پاکستان کی تمام معیشت کا شہرگ ہے یعنی کراچی، وہ مسلسل سسک رہا ہے۔ مریم نواز 26 فروری کو حلف اٹھانے کے بعد پہلی بار وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے، جبکہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ پچھلے 16 سال سے کبھی مشیر خزانہ تو کبھی وزیر خزانہ اور 8 سال سے مسلسل تیسری بار سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ بلا شبہ پچھلے 16 سال کے دوران پنجاب اور خصوصاً وسطی پنجاب میں لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ کا نقشہ بدل گیا ہے۔ سندھ میں قائب علی شاہ صاحب ہو یا مراد علی شاہ، وہ کسی صورت پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف، پرویز الہی بلکہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا بھی نعم البدل نہیں بن سکے۔ شہباز شریف نے لاہور کی اورنج لائن ٹرین دی، جبکہ اس کے علاوہ راولپنڈی اور ملتان میں میٹرو بسز دی، جبکہ پرویز الہی نے پنجاب کو 1122 کی بہت ہی شاندار ریسکیو سروس دی اور بہت سارے بہت ہی قابل ذکر کام کیے۔ یہ تاثر عام ہے کہ مریم نواز میں اپنے چچا شہباز شریف کے انداز حکمرانی کی جھلک آ رہی ہے، اور پچھلے 16 ہفتوں سے مریم نواز کی پنجاب میں امن و امان، صحت و تعلیم، عوامی فلاح و بہبود اور جدید انفراسٹرکچر سمیت مختلف شعبوں کے حوالے سے کافی فوکس نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب سندھ میں 16 سالہ سکہ بند کرپشن سسٹم پوری آب و تاب سے جاری ہے۔ ملکی خزانے میں 65% اور سندھ کو 95% ٹیکس دینے والا شہر کراچی مسائل کا گڑھ ہے۔ پانی، سیوریج، کچرا، سڑکیں، ایک سے ایک بڑھ کر ایک مسائل ہے۔ کراچی والے اس شدید گرمی میں بھی بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں، اور ایک عام شہری بھی دسیوں ہزاروں روپے کا پانی خریدنے میں مجبور ہے۔ کراچی کو پانی کی سپلائی کا K4 منصوبہ 12 ارب روپے جھونکنے کے باوجود 16 سال سے 1 انچ آگے نہیں بڑھا۔ شہر میں ہر سو گندگی کے ڈھیر بھی نظر آتے ہیں، ہر علاقے میں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں موت کا کنواں بنی ہوئی ہیں۔ مانسون دستک دے چکا ہے لیکن شہر کے برساتی نالے اب بھی کوڑوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کراچی میں اس سال اب تک سٹریٹ کرائم میں 82 لوگ جان دے چکے ہیں، لیکن 16 سال سے شہر کا سیف سٹی منصوبہ صرف ایپکس کمیٹی تک محدود ہے۔ چند ماہ پہلے کراچی میں چند نئی بسیں نظر آئیں، لیکن وہ بھی اس میٹروپولیٹن آبادی کے لیے بالکل ناکافی ہیں جس کا سائز کراچی جتنا ہے۔ کراچی والوں کو اگر سندھ حکومت سے کچھ ملا ہے تو وہ سرکاری دفاتر میں چپے چپے پر کرپشن اور چپے چپے پہ رشوت ستانی ایسی کہ بس خدا کی پناہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ لاہور کا کراچی سے ایماندارانہ موازنہ کرے، اور اگر گڈ گورننس، میرٹ کی بالادستی، عوامی سہولیات میں مقابلے کی دوڑ میں ہو اور اس میں تو پھر آپ خود جائزہ لیں، اور ایسا کریں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں بلکہ یہ ملک کے معاشی استحکام کے لیے خوش آئند ہوگا۔ لاہور اور کراچی کا مقابلہ اور پنجاب اور سندھ میں ترقیات کی صورتحال، اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور سینئر ترین صحافیوں اور نیوز جرنلسٹ میں سے ایک جناب مظہر عباس ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب۔ یہ بتائیے گا، میں اور آپ ہم سب اس شہر کے باسی ہیں، ہماری ساری زندگی یہاں پہ گزری ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی نہیں ہے کہ شہر ایک نارمل شہر ہو، نارمل اس سائز کے دنیا بھر میں کاسموپولیٹن سٹیز ہیں۔ لیکن دیکھیں نا، اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوتا رہا، لیکن براہ راست 16 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے۔ میں اور آپ یہاں پہ رہتے ہیں، ہم لاہور بھی جاتے ہیں، ہم وہاں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے پرویز الہی ہوں، چاہے محسن نقوی ہو، ایک سے ایک وہاں پہ کام ہوئے ہیں، اور جس نے اس شہر کی کم از کم صورتحال دیکھنے میں تو بالکل بدل دی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہاں پہ صاف نظام یا کرپشن سے پاک نظام تو دور کی بات ہے، بنیادی بالکل چیزیں بھی ڈیلیور نہیں کر سکی؟ کامران دیکھیے، لاہور بہتر ہوا ہے اور کراچی بہتر تھا، اور بہتر سے بدتر ہو گیا۔ اگر اس کا جائزہ لیا جائے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے کوئی 30-40 سال سے زیادہ عرصے اس شہر میں تو صرف رپورٹنگ کی ہے، باقی تو ہم نے اسٹوڈنٹ لائف وغیرہ کو چھوڑ بھی دیں۔ اسی شہر میں میں نے ٹرانس میں بھی سفر کیا ہے، اسی شہر میں میں نے سرکولر ریلوے سے بھی سفر کیا ہے، اسی شہر میں میں نے KTC بس سے بھی سفر کیا ہے۔ یعنی جو سسٹم موجود تھا، جب سسٹم موجود ہو تو پبلک ٹرانسپورٹ کی اگر بات کریں، لوگ بھول جاتے ہیں، یہ آپ نے گنوایا، یہاں پہ رکشہ تھا تو رکشے پہ پراپر میٹر ہوتا تھا، ٹیکسیز تھی اور بہت پراپر ٹیکسیز تھی،
ٹیکسیز ہوتی تھی، میٹر ٹیکسیز ہوتی تھی. کامران میں نے تو 84 میں یہ ایک جاپنیز فرم آئی ہوئی تھی، اس کی رپورٹنگ کی تھی. انہوں نے پورا ایک میپ ان کو بنا کے دیا تھا کہ جی آپ صرف اس شہر میں، اس وقت 84 کی بات کر رہا ہوں، اس شہر میں 5000 لارج سائز بسز لے آئیں، ملٹیپل ٹرانسپورٹ نہ رکھیں، سرکولر ریلوے ہے اور یہ لارج سائز بسز لے آئیں تو کراچی کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ بہت حد تک حل ہو جائے گا. یہاں ڈپوز بھیج دیے گئے. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ کرپشن اتنی ڈیپ روٹڈ ہو گئی ہے کہ آپ، میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ گورنر عباسی صاحب جب تھے یہاں، اس زمانے میں بھی عجیب و غریب یہ کانسیپٹ لایا گیا تھا کہ کراچی میں کچی آبادیاں بنائی جائیں. یہ باقاعدہ ایک آرڈیننس کے تھرو لایا گیا اور اس وقت کراچی میں 8 سے 10 ہزار کچی آبادیاں ہیں جس میں سے 50 سے 60 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں. irregular آبادیاں بسائی گئی یہاں انڈر این آرڈیننس. آپ سوچیں نا شہر کو تباہ کیسے کیا گیا. لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی ہی تو نہیں کریٹ ہوئی. اسی شہر میں لوگ سینما بھی دیکھتے تھے، بیچ پہ بھی جاتے تھے. یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کیسے وہ ہوئی؟ پھر یہاں ایڈوانٹیج یہ تھا کہ پیپلز پارٹی، جیسے آپ نے کہا کہ 2008 سے اگر ہم آج تک کا موازنہ لیں، ایک اچھا بڑا پیریڈ ہوتا ہے. اس سے پہلے کی ہم حکومتیں نہیں گن رہے ہیں. آپ صرف اس میں دیکھیں تو اس میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کیونکہ دیکھیں کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، کراچی پاکستان کا اکنامک ہب ہے، اور کراچی اگر کراچی چلے گا تو نہ صرف سندھ چلے گا بلکہ پاکستان چلے گا. اب آپ کو یہ پرائیورٹیز رکھنی چاہیے تھی. کراچی میں تو سیف سٹی 2008 میں آ جانا چاہیے تھا، بلکہ اس سے بھی شاید پہلے آ جانا چاہیے تھا. کراچی میں سب سے بڑا ایشو یہ کہ کراچی کے پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے، اور کمپلیٹ اس لیے نہیں ہوتے کہ جتنا ٹائم آگے جائے گا اس میں کاسٹ بڑھے گی. اب میں بڑے فخری انداز میں کہتا ہوں کہ میں نے K4 کے لیے اتنے رکھ دی. پہلے تو مجھے یہ بتائیں K4 کے لیے جو رکھے گئے تھے پیسے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ یہاں صاف پانی کا پلانٹ 2006 میں لگنا تھا، وہ $100 ملین کا پروجیکٹ تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ کس سے میں پوچھوں اس کا؟ یونیورسٹی روڈ چلے جائیں. میں نے ذاتی طور پہ مراد علی شاہ صاحب سے، میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، اچھا اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں. میں نے کہا شاہ صاحب مجھے بتائیں نا کہ آپ نے پہلے یونیورسٹی روڈ بنائی ہیں، 6 مہینے اس میں لگے، پھر یکایک ایک پروجیکٹ آ گیا. تو کیا ہمارے یہاں ویژنری، اور یہ ایک تو نہیں ہے، یہ اس طرح کی تو میرے خیال میں 1 درجن بڑی والی روڈز ہیں جو بنی اور ادھیڑ دی. اب دیکھیں نا یہ جو جس کی شرجیل میمن صاحب بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے کہ آپ اتنی ساری بسز لا رہے ہیں، لیکن میں نے خود ان سے کہا، میں نے کہا کہ اس کے لیے وہ روڈز کدھر ہیں جن روڈز پہ یہ بسیں چلیں گی؟ لیکن وہ اتنی ساری تو نہیں ہے نا. جس شہر کی آبادی 2.5 کروڑ ہے وہاں پہ 15 سال بعد اگر 400 یا 300 بسز آ گئی تو وہ اتنی مطلب. اور دیکھیں وہی جو ابھی بات کر رہے تھے آپ، پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اب جیسے کیوں جون میں نالوں کی صفائی ہوتی ہے؟ جب بارش آ رہی ہوتی ہے، یعنی بادل برس رہے ہوتے ہیں تو آپ نالوں کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ اپریل میں کیوں نہیں ہوتی نالوں کی صفائی؟ یہ مسلسل کیوں نہیں ہوتی نالوں کی صفائی اس میں؟ پھر اسی طریقے سے آپ ہائی رائز پروجیکٹس دیکھ لیں آپ، یعنی کوئی ایک نقشہ ہوتا ہے نا اس کا. وہ نقشے کی بنیاد پہ نہیں، وہ تو رشوت کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کا تعلق براہ راست گورننس سے ہے.